اور علم آ جائے تو خبردار جاہلوں کو گھور گھور کے نہ دیکھ. علم آئے علم بھی حاصل کر، مگر اس علم سے نور پیدا کر، دوسروں کو ہدایت دے. یہ ہو گئی اخوت. یہ بیان کرنے کے بعد مصطفیٰ نے کیا کہا؟ ہائے 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 ہائے، آقا نے کمال کر دیا. راوی کہتے ہیں آقا نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، اور یہ بات 3 مرتبہ کہی، 3 مرتبہ اشارہ کیا. کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ وہ ظلم نہیں کر، وہ حسد نہیں کر، حسد نہ کرے، وہ دھوکہ نہ دے، بغض نہ کرے، پیچھ دکھا کر نہ بھاگے، نفع نقصان کا خیال رکھے. اللہ کے بندے بائی بائی بن، مسلمان مسلمان کا بائی ہے، ظلم نہ کرے، اسے رسوا نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے. یہ کہنے کے بعد آقا نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، 3 مرتبہ فرمایا. کیا معنی؟ مصطفیٰ جلال میں تھے، آقا جلال میں تھے کہ 3 مرتبہ فرما رہے ہیں تقویٰ ہاہنا، تقویٰ ہاہنا، تقویٰ ہاہنا. آپ نے پوچھا مواخات کا رشتہ رمضان سے کیا ہے؟ مواخات کا رشتہ رمضان سے کیا ہے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. رمضان کہتا ہے متقی بنانے آیا ہوں، متقی بنانے آیا ہوں. وہ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل حسد سے پاک ہو جائے. ہائے 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 ہائے. وہ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل دھوکے دینے سے پاک ہو جائے، جو بغض سے پاک ہو جائے، جو دوسرے کے نفع نقصان میں اپنی حرص اور لالچ کو داخل کرنے سے پاک ہو جائے، جو دنیا کی طمع سے پاک ہو جائے، جو ظلم سے پاک ہو جائے، جو رسوا کرنے سے پاک ہو جائے. اور آخر پہ فرمایا جس کے اندر میں کا بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے عاجزی آ جائے. تو پھر تو ہوا تقویٰ، پھر تو ہوا تقویٰ. رمضان آیا، 30 دن آیا، 30 دن بھوکا پیاسا رکھ کے یہی تو سکھا رہا تھا، یہی تو بتا رہا تھا کہ بندے خبردار، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ. جب کسی پہ بھوک آتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے جو اب تیرا ہے، جب کسی پہ پیاس آتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے جو اب تیرا ہے، اور جب کسی پر غربت آتی ہے تو پھر غربت اسے مفلسی کفر تک پہ لے جا سکتی ہے. تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تو پتا چلا تقویٰ چہروں پہ نہیں آتا، تقویٰ کپڑوں میں نہیں ہے، تقویٰ ظاہری شکل و صورت کو سنوارنے میں نہیں ہے. بندے جتنی توجہ ظاہر پہ دیتا ہے اس سے 100 گنا توجہ کی ضرورت ہے وہ دل پہ دے. کہیں دل حسد تو نہیں کرتا؟ اوپر سے ہنس کے ملتا ہے، ہنس کے معاملہ کرتا ہے، ہنس کے مصافحہ کرتا ہے، اور دل اندر سے اسی کے لیے نفرت زدہ ہوتا ہے. اگر زندگی کے 50 رمضان آئے مگر دل حاسد رہا، آپ کو سننے میں ملتا ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جب میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور آج میری داڑھی سفید ہو گئی اور میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. ارے آؤ، قرآن کہتا ہے روزہ ہے تقویٰ کے لیے. تو پتہ کیا چلا کہ روزہ تو بنتا ہی تب ہے اگر تقویٰ آئے، اگر تقویٰ آئے. اور تقویٰ کیا ہے؟ حسد نہ چھوڑے، بغض نہ چھوڑے، اناد نہ رہے، اندر لالچ نہ رہے، طمع نہ رہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا نہ رہے. اگر 60 سال روزے رکھ کر بھی دل حسد سے پاک نہ ہوا، دل بغض و اناد سے پاک نہ ہوا، دل دوسروں کو دھوکے دینے سے پاک نہ ہوا، دل منافقت اور حسد کا پیکر بنا رہا،
تو سن لو مصطفیٰ نے کہا بڑے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، بڑے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف اور رات کو جاگنے کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے 60 سال روزے رکھے مگر دل پاک نہ ہوا، دل نفرتوں کا پیکر بنا رہا، بغض و عناد کا پیکر بنا رہا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہائے ہائے ہائے، وہ جمعے کا دن تھا، نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جمعہ پڑھنے گئے۔ جب جمعہ پڑھنے گئے تو اس راستہ کھلا نہیں تھا، مسجد کا راستہ کھلا نہیں تھا، پگڈنڈی تھی، اس پگڈنڈی پہ چل رہے تھے، راستے میں کتا بیٹھا تھا، کتا بیٹھا تھا۔ جب کتے کے پاس سے گزرنے لگے تو اپنے کپڑوں کو یوں سمیٹ لیا اور یوں پاس سے گزرے۔ جب پاس سے گزرے کتے نے مڑ کے دیکھا، بِإِذْنِ الٰہی بولا، کہا امام صاحب بڑے کپڑے بچا کے گزرے ہو، میرے پاس سے گزرے ہیں، بڑے کپڑے بچا کے گزرے، خیر تو ہے۔ پہلے تو حیران ہوئے کہ کتا بھی باتیں کرتا ہے، پہلے حیران ہوئے کتا بھی باتیں کرتا ہے، مگر بعد میں کہا کہ ہاں بھائی نماز کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر تجھ سے کپڑا لگ جاتا تو پلید ہو جاتا، کپڑا تجھ سے لگتا پلید ہو جاتا، اور پلید کپڑے سے نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا امام صاحب شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ میں گیلا ہوتا اور پھر آپ کا کپڑا لگ کے گیلا ہوتا، میرے بدن کے پانی سے گیلا ہوتا، یا میرا لعاب لگ جاتا تو کپڑا پلید ہو جاتا، تو چلو ہو جاتا، اللہ نے پانی دے رکھا ہے دھو لیتے۔ امام صاحب کپڑے تو بڑے دھوتے ہو، کپڑوں کا بڑا خیال ہے کہ پلید نہ ہو جائے، یہ جو اندر دل پلید ہے اسے کون دھوئے گا، اسے کون دھوئے گا؟ لا تحاسدوا، حسد کا گند اندر پڑا ہوا ہے۔ لا تناجشوا، دھوکے دینے کا گند اندر پڑا ہوا ہے۔ لا تباغضوا، بغض و عناد اندر پڑا ہے۔ کپڑے دھو رہے ہو دل بھی دھو لو، اور تقوی دلوں کے دھونے کا نام ہے، اور رمضان دل دھونے آتا ہے، رمضان دل دھونے آتا ہے۔ باروں دھوویں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیدی، باروں دھوویں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیدی، دنیا دارا رب نال بھی 420 کی تھی۔ اور بابا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں، آیا آیا آیا، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا مون منایا، اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے، ٹنڈے کرا دو رب مل جائے گا، ہے نا، ایک ٹنڈے کرا دو، رگڑا رگڑا کے مونچھے رگڑا دو، رب مل جائے گا۔ اللہ والا کہتا ہے جے رب ملدا مون منایا، ملدا پیڈاں بکریاں، جے رب ملدا جتیاں ستھیاں، ملدا داداں کھسیاں، چلے کاٹو، بیوی بچے کے پاس نہیں آنا، غاروں میں بیٹھ جانا ہے، رب مل جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسے رب ملدا تو پھر وہ جانور جو کھسی نہیں کر دیے جاتے انہیں مل جاتا۔ ہائے ہائے، بات ختم کر دی، فرمایا حضرت باہو رب اونا نو ملدا جنہ دیاں نیتاں اچھیاں، حضرت باہو رب اونا نو ملدا۔ رمضان کہتا ہے نیت اچھی کر لے، رمضان کہتا ہے لعلکم تتقون، یہ تقوی پیدا کر، اور تقوی دل کے حسد کو پاک کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد قربان جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ
ان یحقر اخاہ المسلم، کسی برے شخص کے برے ہونے کی علامت یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، وہ دوسرے کو برا جانے، اس کی اپنی برائی یہ کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا جانتا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کل المسلم علی المسلم، تمام مسلمانوں پر حرام ہے کیا؟ دمہ، اس کا خون، مالہ، اس کا مال، عرضہ، اس کی عزت۔ یہ مواخات کا بہت بڑا درس اللہ کے رسول نے دیا کہ مسلمان بائی ہے، بائی ہونے کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل نہیں کر دیتا، خون حرام ہے، قتل نہیں کرتا، مال حرام ہے، مسلمان دوسروں، ارے یہ تو مسلمان کی بات کر رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم، چونکہ یہاں اخوت بیان ہو رہی ہے، یہاں مواخات کا درس تھا تو آقا نے مسلم کی بات مسلم تک محدود رکھی، کیونکہ مواخات کا درس تھا کہ اخوت پیدا تب ہوتی ہے کہ دوسرے کی جان کو قتل نہ کیا جائے، مسلمان مسلمان کو قتل نہ کرے، یہ تو اخوت کا درس ہے۔ ورنہ سنو، خدا کی عزت کی قسم، مسلمان ہو، مسلمان تو کیا، وہ کسی کافر کو بھی بلا وجہ قتل نہیں کرتا۔ مسلمان کا مال کیا، مسلمان دوسروں کے مال کا بھی محافظ ہوتا ہے، اور مسلمان کی عزت کیا، مسلمان ہر ایک کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام یہ درس دینے کے بعد اب آئیے رمضان، اس کی میں بہت ساری باتوں سے تو نہیں کرتا، میرے پاس ہیں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے مواخات قائم کی۔ رمضان کا مواخات سے کیا تعلق ہے؟ پہلا بڑا تعلق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو مواخات قائم کی یہ 1 سنہ ہجری تھا اور مہینہ رمضان تھا، مہینہ رمضان تھا، اور حضور علیہ السلام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 90 مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات بنائیں، اور ان کی بنیاد بھی آپ نے جتنا درس سنا ہے مواخات کا، ظلم نہ کرے، حسد نہ کرے، اس کو ظالم کے حوالے نہ کرے، سب کی بنیاد ہمدردی ہے، سب کی بنیاد ہمدردی ہے، قربانی ہے، قربان جائیں۔ جب یہ مواخات رمضان میں قائم ہوئیں تو انصار مدینہ والوں کو کہتے ہیں، مہاجر وہ تھے جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے، جب مکہ کی سرزمین کو چھوڑا آقا نے اور اپنی تبلیغ کا مرکز مدینے کو بنایا تو ان کے ساتھ مہاجر بن کے صحابہ بھی آ گئے، تو جو صحابہ آئے وہ اپنے کاروبار، اپنا مال، سب کچھ وہاں چھوڑ کے آ گئے، غریب الوطن تھے، غریب الوطن تھے۔ قربان جائیں، مسلمانی ہوتی کیا ہے اور اخوت ہوتی کیا ہے اور مواخات ہیں کیا؟ ہم نے خالی نام سنے ہیں، ہماری طبیعت سے مواخات کا سارا عنصر ہی نکل چکا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع یہ صحابی تھے، انصاری تھے، عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے۔ آئیے، سعد بن ربیع عبد الرحمن عوف کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں آپ سب کچھ چھوڑ آئیے، آؤ میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک تم لے لو۔ یہ ہے ہمدردی، ایک تم لے لو۔ مگر اس سے آگے بڑھ کے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا ایک تم لے لو، اور وہ بھی کون سا؟ جو تجھے پسند آئے۔ پسند بھی اپنی نہیں رکھی، کیونکہ مسلمان بنتا ہی تب ہے جو اپنی پسند کا خیال نہ کرے، دوسرے کی پسند کا خیال کرے، پھر مواخات بنتی ہیں۔ فرمایا 2 باغ ہیں، ایک تم لے لو اور لو بھی وہ جو تجھے پسند آ جائے۔ 2 دکانیں ہیں، ایک تم لے لو اور وہ لو جو تجھے پسند آ جائے۔ یہ تو تھا مال، یہ تو تھا باغ، دکان۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 2 بیویاں ہیں،
میری 2 بیویاں ہیں، ایک تم لے لو اور وہ لو جو تجھے پسند آ جائے. یہ ہے مواخات. اخوت کا تقاضا ہے کہ دوسرے کی پریشانی میں مال تچوریوں میں بند نہ کرو، مسلمان پر لٹا دو، پھر اخوت قائم ہوتی ہے. اور وہ بھی پسند کا بھی خیال رکھو، اپنی پسند کو دوسرے کی پسند پر غالب نہ کرو، بلکہ دوسرے کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دو. یہ ہے اخوت. آئیے رمضان میں اللہ رب العزت 3 اشرے ہیں. پہلا اشرہ رحمت، پہلا اشرہ رحمت. ہم کیا معنی لیتے ہیں؟ ہم معنی لیتے ہیں اللہ سے رحمت مانگو. ایک رخ یہ ہے، اور یہ پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہی ہے نا. ایک معنی یہ ہے. مگر مواخات کا درس یہ ہے رمضان میں کہ بندے تو خود رحمت کا سراپا رحمت بن جا. اللہ سے رحمت مانگ، اللہ سے رحمت مانگ، مگر تیرا وجود ہر ایک کے لیے رحمت بن جائے. آقا نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو دوسرے پر، زمین والے پہ رحم کرے گا، آسمان والا اس پہ رحم کرے گا. اللہ سے رحمت چاہتے ہو تو خالی تسبیح نہ کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ارے عشرہ رحمت کا معنی یہ ہے کہ تسبیح بھی کر، مگر اہل زمین پر اگر آسمان والے کی رحمت چاہتا ہے تو اہل زمین کے لیے تیرا وجود رحمت بن جائے. پھر دوسرا عشرہ مغفرت، دوسرا عشرہ مغفرت. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو یا غفور یا غفور یا غفور. اللہ سے مغفرت مانگو، یہ معنی لیتے ہیں. آئیے اسلام کہتا ہے اللہ سے مغفرت مانگو، مگر سنو عشرہ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ جس پہ تم نے ظلم کیا تو بھی اس سے بھی مغفرت مانگ، اس سے بھی مغفرت مانگ. جس کی عزت لوٹی اس سے مغفرت مانگ، جس کے ساتھ حسد کیا اس سے مغفرت مانگ، جس کا مال چھینا اس سے معافی مانگ، اور جس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا اس سے معافی مانگ. پھر ادھر سے معافی آئے گی، پھر ادھر سے معافی آئے گی. اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. اور ہم کیا معنی لیتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. ہاں یہ بھی ایک معنی ہے، یہ بھی پڑھا کرو. مگر دوسرا معنی بھی سنیے. قرآن حضور نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما، ظالم کے ہاتھ روک. جب تو ظالم کے ہاتھ روکے گا گویا تو اسے جہنم سے جانے سے بچا لے گا. وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا. آقا نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَسْخَطْ. جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو خبردار وہ کسی دوسرے کے ساتھ دل لگی نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے، فضول باتیں نہ کرے. اور پھر فرمایا وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، جب اسے کوئی گالی دے، او قَاتَ لَهُ، یا اس سے جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہ آگے سے گالی نہ دے، یہ آگے سے گالی نہ دے. اور جب وہ جھگڑا کرے یہ جھگڑا نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ اس کا گالی کا جواب اور جھگڑے کا جواب میں کہے میں تو روزہ دار ہوں، میں تو روزہ دار ہوں. اور جب یہ بات کہے گا کہ میں روزہ دار ہوں تو اس کی گالی کا جب جواب نہیں آئے گا وہ اگلی گالی سے رک جائے گا.
گالی جا رہی تھی اسے جہنم میں لے کر. جب اس نے گالی نکالی تو یہ عمل اسے جہنم میں لے کے جا رہا تھا، اور جب تم نے جواب نہ دیا تو گویا تو نے اسے جہنم سے آزاد کروا دیا. فساد اور جھگڑا لے کے جا رہا تھا اسے جہنم کی طرف، اور جب تو خاموش ہو گیا اور آگے سے جھگڑا نہ کیا تو گویا تو نے اس کی جہنم سے تجھے آزادی دلا دی، وہ وہیں پہ رک جائے گا. ایک معنی یہ ہے. پھر اس کے علاوہ رمضان میں اللہ کا حق ہے. روزہ کس کا حق ہے؟ روزہ اللہ کا حق ہے. اور اگر کوئی مریض ہو، مسافر ہو، یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. حق اللہ کا تھا، حق اللہ کا تھا. جب آپ نے روزہ نہ رکھا تو کس کا حق مارا؟ بھئی اللہ کا حق مارا نا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ سے دعا کرتے، کوئی اور بات کرتے. اللہ پاک یہاں مواخات کا درس دے رہا ہے. کیا ہوا؟ حق میرا مانگ رہا ہے، بھائی کو کھانا کھلا دے. اپنے بھائی کو کھانا کھلا دے، میں اپنا حق چھوڑ دوں گا. ہائے ہائے ہائے، میں تجھے معاف کر دوں گا. پھر آپ 30 روزے رکھتے ہیں، پھر 30 روزوں میں روزہ رکھ کے کسی نے گالی دے دی، کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے جھوٹ بول دیا، تو یوں روزوں میں کمی کجی آ گئی. اب اللہ پاک فرماتا ہے حق کس کا تھا؟ اللہ کا. حق اللہ کا تھا. اب یہ جو کمی کجی کی ہے اس کی معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے. مگر اس نے کہا نہیں، مواخات کا درس دیتا ہوں. فرمایا ایسا کر 30 روزوں کے بعد اگر روزے میں کمی کجی میری عبادت میں رہ گئی ہے تو فطرانہ بھائی کو دے دے، فطرانہ بھائی کو دے دے، تو بھائی کو دے دے، میں اپنا حق معاف کر دوں گا. ارے وہ تو مواخات قائم کرنا چاہتا ہے. لہذا رمضان المبارک ایک دوسرے کا درد سکھانا آ رہا ہے. رمضان المبارک تقوی کا درس دینے آ رہا ہے، اور رمضان المبارک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا درد دینے آ رہا ہے. اور رمضان المبارک علمبردار ہے مواخات کا، سب سے بڑا درس دینے آ رہا ہے. لوگوں، رمضان کے عمل سے گزر کے بائی بن جاؤ، دل کو پاک کرو، حسد سے، بغض سے، عناد سے، دوسروں کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا کرو، اور ظالم کا ہاتھ روکو، مظلوم کی مدد کرو. اللہ رب العزت جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہارے روزے بھی قبول کرے گا، سجدے بھی قبول کرے گا، اور پھر ایسا معاشرہ قائم ہوگا جہاں غربت نہیں ہوگی، جہاں چوری نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی. میں تحریک منہاج القرآن اور جماعت اہل سنت کے تمام قائدین کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 3 روزہ دروس عرفان القرآن کا یہ ماحول پیدا کر کے ہم سب کو قرآنی تعلیمات سے آگاہی دی، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت سیکھنے کی ہمیں موقع فراہم کیا. اللہ رب العزت یہ تینوں دن کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کے اچھے ثمرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.